اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سنا تھا کہ امامنا حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام جیسلمیر سے روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے کے وقت حاکم جیسلمیر نے آپ علیہ السلام سے استفسار کیا کہ امامنا علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ کچھ سپاہیوں کا دستہ روانہ کرے گا۔ امامنا علیہ السلام نے یہ فرماتے ہوئے مدد لینے سے انکار کر دیا کہ بندہ خدا کے حکم سے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد غیر کی مدد کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام میں اصحاب جیسلمیر سے روانہ ہو گئے۔ چند منزلیں طے کرنے کے بعد ایک راستہ ملا۔ ہولناک جنگل، سنسان جھاڑیاں، پہاڑوں کے کھورے، درندوں کی کثرت، کوسوں پانی ندارت، مگر پہاڑوں کے کھوروں میں سے کہیں کہیں چھوٹے سے چشمے موجود تھے۔ ہمراہیوں میں سے کسی ایک نے اس راستے کی کیفیت بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس راستے پر بہت خوف و خطرہ ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کے حکم سے جس راستے پر چلتا ہے اس راستے پر کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہدی کو اس واسطے ہی بھیجا ہے کہ قدیم راستے جو بگڑے بگڑے سے ہیں اس کو پاک و صاف کر سکے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اس راہ کو اختیار فرمایا۔ جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس راستے سے گزرے تو خوب منمانی بارش ہوئی۔ جھیلیں، گھڑے، تالاب، چشمے سب لبریز ہو گئے۔ روایت ہے کہ حضرت بندگی میاں شاہ خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پر کسی حاجت میں جنگل کی طرف گئے کہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ بندگی میاں شاہ خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام کو واپس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ قافلے کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ 3 دن تک بندگی میاں شاہ خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ادھر جستجو کی۔ بھوک کا غلبہ بے حد ہو گیا تھا۔ ایک پیر مرد حضرت جو بکری کا گوشت اسی کی پوست میں لیے آئے اور بندگی میاں شاہ خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے وہ گوشت کھلایا اور راستہ بتایا۔ جس راستے پر حضرت روانہ ہوئے اس راستے پر جا بجا حاذا مہدی علیہ السلام کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسی آواز کو اپنا رہبر بنا کر بندگی میاں شاہ خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے جا ملے۔ غرض کے امامنا مہدی موعود علیہ السلام میں اصحاب منزل با منزل سفر طے کرتے ہوئے حکم الہی سے پایا تخت سندھ کے شہر ٹھٹا میں جلوہ افروز ہوئے۔ جیسلمیر سے شہر ٹھٹا کچھ 20 یا 25 منزل پر دریائے اٹک پر ہے۔ یہاں پر بھی حکم الہی سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی دعوت مہدیت اور آپ علیہ السلام کے بیان و کلام کا بڑا چرچا ہوا۔ والی شہر جام نظام الدین، جس کو جامنند بھی کہتے ہیں، علماء کو مباحثے کے لیے بھیجا۔ دار دنیا میں جواز رویت کی بحث ہوئی۔ امامنا علیہ السلام نے دار دنیا میں رویت باری کا امکان ثابت فرمایا۔ نقلی استدلال آیت من کانا فی حاذہ اعمیٰ فی الآخرۃ اعمیٰ سے فرما کر روایت کو ثابت کر دیا۔ بالآخر علماء نے کہا کہ یہ صرف دعویٰ ہے یا پھر کسی نے خدا کو دنیا میں دیکھا بھی ہے۔ امامنا علیہ السلام نے بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ان 2 صاحبوں میں سے کسی سے بھی پوچھ لو۔ پس علماء حاکم وقت کے پاس گئے اور جس قدر ہو سکے غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف سزا کی گہار لگائی بلکہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے قتل کی نعوذ باللہ حاکم کو ترغیب دلائی۔ حاکم نے دریا خاں کو لشکر کے ساتھ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اخراج کا حکم دیا۔ کہا اگر عدول حکمی کرے تو قتل کر دو۔ دریا خاں نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام پر فوج کشی کی۔ فوج لے کر وہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے قریب آ گیا۔ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ دریا خاں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جماعت میں آیا۔ جو ہی نظر مبارک امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی دریا خاں پر پڑی وہ فوراً گھوڑے سے نیچے گر گیا۔
اور بے خود ہو گیا۔ اس کے بعد تصدیق و تلقین پا کر واپس ہو گیا۔ یہ خبر جب حاکم کو پہنچی وہ بہت پریشان ہوا۔ دلشاد نامی ایک غلام تھا، اس نے حاکم کو بہت بھڑکا دیا۔ اس نے کہا کہ سردار فوج باغی ہو گیا ہے، اب مشکل ہے۔ حاکم نے سوچ سمجھ کر اپنے پیر و مرشد شیخ صدر الدین، جو بڑا فاضل اور نامور شیخ تھا، اس کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس مباحثے کے لیے بھیجا۔ جو ہی شیخ صدر الدین امامنا علیہ السلام کے پاس مباحثے کے لیے آئے، وہ ترک دنیا کر کے زمرہ مہاجرین میں داخل ہو گئے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے 4 ماہ سے زائد عرصہ ٹھٹا میں اقامت فرمائے۔ صدر الدین کی تصدیق کے بعد بہت سارے سندھی روز بروز امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حضور آتے اور تصدیق سے مشرف ہوتے۔ انہی ایام میں مرزا شاہین جو بھکر کے مولوی اور امیر تھے، اور شیخ الیاس مولوی فضل قاضی خازین جو سندھ کے قاضی تھے، مشرکوں کا لباس پہن کر زنار ڈالے ہوئے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حضور پیش ہو گئے۔ دور سے ہی امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرما دیا، قاضی خازین یہ کیا لباس ہے؟ اسی وقت قاضی صاحب تصدیق و تلقین سے مشرف ہو گئے۔ جام نے بمشورہ دلشاد نامی غلام کے، جو معتمد عالیہ بادشاہ تھا، قاضی شہر کو طلب کیا۔ قاضی نے امامنا علیہ السلام سے کہا کہ اس شہر کے حاکم کا حکم ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ امامنا علیہ السلام نے قاضی سے کہا کہ میں تمہارے حکم کا تابع نہیں ہوں، میرے حاکم کا حکم یہاں ٹھہرنے کا ہے، اسی لیے میں ٹھہرا ہوا ہوں، مجھ کو ملک و دولت سے کوئی سروکار نہیں ہے، خدا کی طلب اور میرے فقراء کی جماعت میرے ساتھ ہے، جس وقت میرے حاکم کا حکم چلے جانے کا ہوگا میں اسی وقت یہاں سے چلا جاؤں گا۔ قاضی نے امامنا علیہ السلام سے کہا کہ اولو الامر کی اطاعت واجب ہے۔ امامنا علیہ السلام قاضی سے کہتے ہیں کہ آپ کا بادشاہ شرع محمدی کا کہاں تک پابند ہے؟ قاضی نے کہا کہ اولو الامر نہیں ہے مگر زمین کا مالک ہے، اگر زمین کا مالک زمین پر نہ رہنے دے تو کیا کرنا؟ امامنا علیہ السلام نے فرمایا، سندھ کا ملک سندھ کے بادشاہ کا، گجرات اس کے بادشاہ کا، ایک ایک خطہ زمین اس کے ایک ایک حاکم کے نام کا، بس کوئی زمین ایسی نہیں ہے جس کا کوئی مالک نہ ہو۔ پھر خالص خدا تعالیٰ کی کون سی زمین ہے؟ بتا دو تاہم بندگان خدا وہاں جا کر رہ لیں گے۔ قاضی آگ بگولا بنے ہوئے تھے۔ کہا کہ کسی کی پگڑی چھینتے ہو؟ امامنا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو پگڑی چھیننا نہیں کہتے، یہ دریافت اس خطے کی، اس زمین کی ہے جو بلا مداخلت خاص ملک خدا کی ہے۔ جس کے بعد قاضی وہاں سے چل دیے اور تمام واقعہ جا کر حاکم کو سنا دیا۔ انشاءاللہ تعالی سیرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام میں ہم آگے کی نشست کے ذریعے اور بھی مختلف واقعات کو آپ کے گوشے گزار کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔